کینولا کی انفارمیشن پاکستان کے زمیندار کے پاس ابھی بہت کم ہے۔ زمیندار رایا یا مسٹرڈ اور کینولا کو ایک ہی چیز سمجھتا ہے۔ فی الحال چھوٹے پیمانے پر ٹیشو کلچر کے لیے لیب کے پہلے فیز کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے، جس کا ہدف 500 مو یعنی 33.3 ہیکٹر کی پیداوار دینا ہوگا، جو تقریباً 1500 ٹن آلو کے بیجوں کے برابر ہے، اور دوسرے مرحلے میں اس کو 10,000 ٹن تک بڑھایا جائے گا۔ بتا رہے تھے کہ 40,000 جو ہیں وہ ٹورسٹ ہر روز جو ہے پیلس میوزیم کا چکر لگاتے ہیں، تو ہم امید یہی کرتے ہیں کہ پھر جو بھی آئے گا وہ یہ ایگزیبیشن بھی ضرور دیکھے گا۔ ناظرین محترم السلام علیکم، پروگرام پاک چائنا ایکسپریس میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان نسرین۔ چین کے تیار کردہ ہائیبریڈ ریپ سیڈ اس وقت اپنے خوبصورت پھول سے کھیتوں میں زردی بکھری ہوئی ہے۔ تیل پیدا کرنے والے کے لیے ایک اہم فصل کے طور پر یہ خوردنی تیل کی درآمد پر انحصار کو کم کرنے اور زر مبادلہ کے بوجھ کو دور کرنے میں مدد کریں گے۔ تفصیلات کے لیے رپورٹ دیکھتے ہیں۔ لیکن ڈیری فارم کی وجہ سے ہمیں وہ ڈالر کے چکر میں بہت مہنگا مل رہا تھا، کنولا، سویا بین وغیرہ، تو میں نے سوچا ٹرائی کروں میں۔ میری ملاقات رانا صاحب سے، یہ ان کا جو ان کی ہے، انہوں نے مجھے، رانا صاحب نے کنولا سیڈ جو ہے نا ہائیبریڈ HC021 سلٹس چائنا کا بیج ہے، انہوں نے مجھے وہ لے کر دیا۔ میں نے 100 ایکڑ پر کاشت کیا ہوا ہے۔ اس کا پودا بہت ہی اچھا ہے، اور اس کی شاخیں بھی دوسرے مسٹرڈ اور سرسوں سے بہت ہی زیادہ ہیں، اور امید ہے انشاءاللہ یہ 35 من تک ایوریج کم از کم دے گا۔ پاکستان خوردنی تیل کا ایک بڑا صارف ہے، جس کی سالانہ طلب تقریباً 50 لاکھ ٹن ہے، جس میں سے 89% کا انحصار درآمدات پر ہے۔ خود کفالت کی شرح کافی کم ہے، اور اس کے نتیجے میں حکومت تیل کی اعلیٰ مقدار اور بہترین تیل کی کوالٹی والے تیل کے بیجوں، ریپ سیڈ کی آزادانہ پیداوار اور بڑے پیمانے پر کاشت کو فروغ دینے کو اہمیت دیتی ہے۔ اس کے باوجود اعلیٰ معیار کے تیل کے بیجوں، ریپ سیڈ کی اقسام میں فرق کو پر کرنے کی ضرورت ہے۔ 2009 سے چین کی چھنگ فاشنگ سیڈ کمپنی نے پاکستان میں کام کرنے والی مقامی زرعی کمپنیوں کے تعاون سے ریپ بریڈنگ ریسرچ اور ڈیولپمنٹ میں سرمایہ کاری جاری رکھی ہے۔ ہماری کمپنی 2003 سے کراپ سیڈ کے کاروبار سے منسلک ہے، جس میں 2009 سے مقامی پارٹنر سرٹس سیڈ ایویول گروپ کے ساتھ ہائیبریڈ ریپ پروجیکٹ بھی شامل ہے۔ HC021C ہائیبریڈ ریپ ورائٹی جو ہماری کمپنی نے پاکستان میں تیار کی ہے، مقامی روایتی ورائٹیز کے مقابلے میں 10 سال ٹیسٹنگ کے مشکل مراحل سے گزری ہے۔ مقامی ورائٹیز کے مقابلے میں اس میں تیل کی مقدار زیادہ اور معیار اعلیٰ ہے۔ پہلے 5 سالوں کے دوران چھنگ فاشنگ نے پاکستان میں ریپ کی سینکڑوں اقسام متعارف کروائیں، لیکن کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی۔ سب سے بڑی رکاوٹ یہ حقیقت ہے کہ چینی ریپ سیڈ کی زیادہ تر اقسام میں پودے کا سائز زیادہ اور پیداوار کم ہوتی ہے، جو ریپ سیڈ کی پیداوار کو بری طرح متاثر کرتی ہے، خاص طور پر اعلیٰ درجہ حرارت کے دوران جب پاکستان میں فصل پک رہی ہوتی ہے۔ تاہم 10 سال کی محنت کے بعد HC021C نامی ایک نئی اور بہتر ہائیبرڈ ڈبل لو ریپ سیڈ قسم کا انتخاب کیا گیا۔ نئی قسم کو پاکستان زرعی کمیشن نے 2019 میں باضابطہ طور پر رجسٹرڈ کیا تھا، جو پاکستان میں رجسٹرڈ کینولا کی پہلی غیر ملکی قسم ہے۔ کینولا کی انفارمیشن پاکستان کے زمیندار کے پاس ابھی بہت کم ہے۔ زمیندار رایا یا مسٹرڈ اور کینولا کو ایک ہی چیز سمجھتا ہے، جبکہ اگر ہم اس کی بات کرتے ہیں کینولا کی، یہ جنوری اینڈ تک یا فیبرری کی 10 تاریخ تک صرف ویجیٹیٹیو سٹیج میں رہے گا۔ فلوریسنس پہ یہ آئے گا تقریباً جنوری اینڈ پہ یا فیبرری کے فرسٹ ویک میں۔ تو یہ لوگوں کے لیے ایک حیران کن چیز ہے، کیونکہ پاکستان میں آج تک جتنے بھی کراپس رایا یا مسٹرڈ کی، وہ انڈیٹرمینیٹ ورائٹیز ہوتی ہیں۔ وہ جیسے ہی ستمبر یا اکتوبر میں ہم ان کو سو کرتے ہیں، وہ جیسے جیسے 1.5 یا 2 فٹ سے کراس کرتی ہیں، ساتھ ساتھ فلاورنگ لیتی ہیں اور ساتھ ساتھ اپنی پوڈ فارمیشن کمپلیٹ کرتی رہتی ہیں۔ جبکہ کینولا ڈٹرمینیٹ ورائٹی ہے، اس کی سوئنگ کے بعد جنوری اینڈ تک
ये वेजिटेटिव स्टेज में रहेगा और जैसे मैंने पहले बात की कि ये जनवरी एंड या फरवरी के फर्स्ट वीक में अपनी फ्लोरिसेंस स्टार्ट करेगा। आज चूँकि हम फरवरी एंड पे पहुँचे हुए हैं, इस वक्त इसकी जो फ्लोरिसेंस है वो आप देख सकते हैं कि मुकम्मल फ्लावरिंग स्टेज पे है इस वक्त पूरा फील्ड और पॉड फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुकी है। चूँकि ये डिटर्मिनेट वैरायटी है तो ये क्या करेगा, अपना साथ साथ जैसे जैसे फ्लोरिसेंस कंप्लीट कर रहा है साथ साथ पॉड फॉर्मेशन कंप्लीट कर रहा है। और इसकी पॉड का साइज़ पाकिस्तान में एक बहुत ही अनइमेजिनेबल आप इसको कह सकते हैं कि 7.1 सेंटीमीटर इसकी पॉड की लेंथ है, जबकि इसमें सीड्स की तादाद जो होती है वो 28 से लेके 31 तक देखी गई है। HC021C पाकिस्तानी सूबों पंजाब और सिंध के किसानों में अपनी मुख्तसर नशोनुमा की मुद्दत, तेल की आला मिकदार, मजबूत मज़ाहमत और पौधों की मुनासिब किस्म की वजह से एक मकबूल इंतखाब है। इसके अलावा यह दीगर इकसाम के मुकाबले में यूनिट की पैदावार में तकरीबन 5% इजाफा करता है। पंजाब में HC021C इस वक्त सब्सिडी वाले तेल की फसलों की फहरिस्त में शामिल है, जहां काश्तकार 10 एकड़ तक काश्त करने पर 5,000 रुपये फी एकड़ सब्सिडी हासिल कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा रिस्पांस है फार्मर्स की तरफ से भी और जो हमारे बिजनेस पार्टनर्स हैं उनकी तरफ से भी, और हम इसे कहते भी हैं 00 वैरायटी। तो 00 का मतलब ये होता है कि जो कैनोला के पैरामीटर हैं, पाकिस्तान में इतनी अवेयरनेस है नहीं राया और मस्टर्ड और कैनोला के बारे में। जो प्योर कैनोला वैरायटी है उसके पैरामीटर जो गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं जो इंटरनेशनली हैं, कि इसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक अरुसिक एसिड है वो 2% से कम होना चाहिए, और ग्लूकोसिनोलेट एक कंटेंट है वो 30 मिली माइक्रोन पर ग्राम से कम होना चाहिए, माइक्रोमोल्स पर ग्राम से कम होना चाहिए। तो ये दोनों जो है इसमें जो अरुसिक एसिड है वो 0.7 से लेके 1 के दरमियान है, और जो ग्लूकोसिनोलेट कंटेंट है वो 15 है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये 00 वैरायटी है, आइडियल है फॉर द हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और फार्मर की सोइंग पॉइंट ऑफ व्यू से। हम जैसे इसमें कैनोला में इशू कहा जाता है कि शेटिंग का इशू है, तो उसके लिए भी हम टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जो कि हार्वेस्टर के साथ लगेंगी कुछ इक्विपमेंट, तो मॉडिफाई कर देंगे और इसकी शेटिंग का लॉस है वो कम हो जाएगा। इसी तरह हम छोटी मशीन्स जो हैं प्रोसेसिंग इसकी ऑयल एक्सट्रैक्शन की इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं, जो कि छोटे फार्मर भी यूज़ कर सकेंगे ताकि वो उसका ऑयल भी निकाल के उसकी भी मार्केटिंग कर सकें और इसके अलावा जो अपने प्रॉफिट में भी इजाफा कर सकें। हमने चीनी ज़राई माहिरीन को मकामी शराकतदारों के साथ ब्रीडिंग ट्रायल्स और मुख्तलिफ वैराइटीज़ को फ़रोग देने के लिए भेजा है। पाकिस्तान में हाइब्रिड रेप सीड को तेज़ी से मुतारिफ कराने के अमल को आसान बनाने के लिए हम सबसे पहले हार्वेस्टिंग टेक्निक्स का एक मुकम्मल सेट मुतारिफ कराने का इरादा रखते हैं। चूंकि पाकिस्तान में रेप क्रॉप यानी तोरिया की फसल की कटाई हमेशा एक पेचीदा मसला रही है, इसलिए हमें उम्मीद है कि चीन की हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाया जाएगा। इसके अलावा हम चीन की एडवांस्ड स्मॉल प्रेस टेक्नोलॉजी और प्रोसेस को पाकिस्तान में मुतारिफ कराएंगे और हम पाकिस्तान में तोरिया की सनती चेन के लिए एक जामे हल फराहम करेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान में आलू के बीजों का ज़्यादातर इंहसार दरामदात पर होता है, इसलिए मकामी आला किस्म के बीजों की कीमत महंगी है, जो कि कम आमदनी वाले बहुत से किसानों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। पाकिस्तान चीन टिश्यू कल्चर लैब एक ऐसा इदारा है जो कि मकामी तौर पर आला किस्म के आलू तैयार करने का अज़्म रखता है ताकि पाकिस्तान का गैर मुल्की बीजों पर इंहसार कम किया जा सके। आइए एक नज़र डालते हैं। आलू उन नायाब चीज़ों में से एक है जिसमें पाकिस्तान न सिर्फ घरेलू इस्तेमाल के लिए खुद कफील है बल्कि एक बरामद कुनिंदा भी है। ताहम पाकिस्तान हर साल 20,000 टन आलू के बीज दरामद करता है। तो हम पाकिस्तान की तो सॉइल तो रिच है, आपको पता है, और इसमें न्यू टेक्नोलॉजीज अगर हम लाएं तो हम वो प्रोडक्शन भी ज़्यादा ले सकते हैं, और जो सीड्स हमें सीड्स भी लेने चाहिए, वो वैराइटीज़ ग्रो करें तो हम बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर सकते हैं। पाकिस्तान में आलू के बीजों का ज़्यादातर इन्हिसार दरामदात पर है, इसलिए मकामी सतह पर आला किस्म के बीज बहुत महंगे हैं
اور بہت سارے کم آمدنی والے کسان انہیں خرید نہیں پاتے۔ ہماری ٹیشو کلچر لیبارٹری مقامی طور پر اعلیٰ معیار کے آلو پیدا کرنے کے لیے پرعزم ہے، جس سے غیر ملکی بیجوں پر ہمارا انحصار کم ہو جائے گا۔ 2018 کی ابتدا میں ہی رینبو کمپنی نے پاکستان کے بیکن ہاؤس گروپ کے ساتھ مفاہمت کی ایک یادداشت پر دستخط کیے تھے۔ اس سال ان تمام کاموں میں پھر سے تیزی آ گئی ہے جو کورونا کی وبا کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہوئے تھے۔ پاکستان کی سب سے بڑی آلو کی ٹیشو کلچر لیب تعمیر کرنے کے لیے شیندونگ اکیڈمی آف ایگریکلچرل سائنسز نے بھی ہمارے منصوبے میں سرمایہ کاری کی ہے۔ فی الحال چھوٹے پیمانے پر ٹیشو کلچر کے لیے لیب کے پہلے فیز کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے، جس کا ہدف 500 مو یعنی 33.3 ہیکٹر کی پیداوار دینا ہوگا، جو تقریباً 1500 ٹن آلو کے بیجوں کے برابر ہے، اور دوسرے مرحلے میں اس کو 10,000 ٹن تک بڑھایا جائے گا۔ پاکستان میں آلو کی بیماری بھی آلو کی پیداوار کو بری طرح متاثر کر رہی ہے، جبکہ پاک چین بیج تعاون صورتحال کو جڑ سے بدلنے میں مدد دے سکتا ہے۔ کہ دنیا کا جو بہت بڑا فیمائن جس میں آلموسٹ کچھ 10-12 لاکھ لوگ جو ہے نا وہ لقمہ اجل بنے، وہ اس کی بیماری جو لیٹ پرائڈ کی وجہ سے جس میں آئرش فیمائن کہتے ہیں، یہ کوئی 1845 میں سے لے کے اور 10 سال تک یہ رہا، جس میں آئرلینڈ میں آلو کی فصل تباہ ہو گئی اور بہت سے لوگ جو ہے نا وہ بے روزگار ہو گئے اور قحط سے مر گئے۔ تو اس میں بیماری کا جو عنصر ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، بڑا پیوٹل ہے۔ اس کو اب کنٹرول کرنے کے لیے ہم 2-3 طریقے جو فارمرز کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم کہتے ہیں کہ جو صحت مند بیج ہے وہ استعمال کریں، پھر اچھی پروڈکشن ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کریں، پراپر ٹائم پہ اپروپریٹ کھاد ڈالیں، اوور ڈوز بھی نہ ہو اور انڈر ڈوز بھی نہ ہو۔ پاکستان میں آلو کی عام پائی جانے والی بیماریوں میں اس کا جھلس جانا، تنے کا سڑ جانا اور اس طرح کی دیگر بیماریاں شامل ہیں۔ اس کے برعکس چین کی آلو کی اقسام زیادہ پیداوار کے ساتھ کیڑوں اور بیماریوں کے خلاف زیادہ مزاحمت رکھتی ہے، اور یہی وہ طریقہ کار ہے جو پاکستان کو اپنے آلو کے جرم پلازم کو بہتر بنانے کے لیے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگلے مرحلے میں پاکستانی آلو کی برآمد کو بڑھانے کے لیے اور متعلقہ پروسیس شدہ مصنوعات کو شیڈیول کے مطابق شامل کیا جا سکتا ہے۔ جی الحمدللہ، جس طرح باقی کراپس میں ہے اس طرح پوٹیٹو میں ایسا نہیں ہے۔ پوٹیٹو میں ہم الحمدللہ سرپلس ہیں اور ہم خود کفیل ہیں، اور اپنی جو ڈومیسٹک نیڈ ہے اس سے ہم 7 سے 8% زیادہ پوٹیٹو پروڈیوس کر رہے ہیں فرام دی لاسٹ 3-4 ایئرس۔ تو اس میں ہمیں الحمدللہ یہ ہمارا اس میں پلس ہے، ہمارا اس میں اسٹرینتھ ہے۔ جہاں تک پوٹیٹو کی جو سرپلس ہے اس کی ایکسپورٹ کا تعلق ہے، تو ہماری جو ایگزسٹنگ ایکسپورٹ مارکیٹ ہے اس میں رشیا سب سے بڑا اس میں میجر اس کا لائن شیئر اس کو جاتا ہے، پھر افغانستان ہے، مڈل ایسٹ ہے، اس میں ایران ہے، ترکی ہے۔ تو یہ کنٹریز ہیں جہاں پہ ہمارے ایکسپورٹرز جو ہے نا وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ اب اس میں پوٹیٹو میں بھی 2 طرح کی ہماری کوالٹی ہے۔ ایک ہمارا جو ہے وہ بگ سائز پوٹیٹو جسے ہم کہتے ہیں ایکسپورٹیبل، اور ایک اسمال سائز پوٹیٹو ہے۔ اسمال سائز میں سری لنکا ہمارا بہت بڑا جو ہے نا وہ بائر ہے، وہاں ہمارا پوٹیٹو ایکسپورٹ ہوتا ہے۔ دوسری بات ہے اس کی کہ جس میں ہمارا فارمر کیسے اس کو پروفٹ میکسیمائزیشن کر سکتا ہے۔ تو اگر ہمارا پوٹیٹو فارمر جو ہے وہ اس کو فنش گڈ کو ہماری جو اس کی پروڈیوس ہے اس کو پراپر پیکنگ میں، اسمال پیکنگ 5 kg 7 kg میں کرے، اس کو پراپر گریڈنگ کرے، اور اس کو اس کی شیلف لائف بڑھانے کے لیے اس کو واشنگ اور اس کو جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو کرے، تو پھر ہم اس کو اچھا مارکیٹ جو شیئر وہ گین کر سکتے ہیں۔ ہمارا پہلا کام بیج کو مقامی سطح پر تیار کرنا اور ساتھ ہی ساتھ کاشتکاری کی ٹیکنالوجی اور مشینری کو بہتر بنانا ہے۔ جب پاکستان مقامی سطح پر اعلیٰ معیار کے آلو کی بڑے پیمانے پر پیداوار کو یقینی بنانے میں کامیاب ہو جائے گا، تو ہم دیگر ممالک کو آلو برآمد کرنے کے قابل ہو سکیں گے جن کا زرعی رقبہ محدود ہے یا وہ خود اتنے آلو پیدا نہیں کر پاتے جو ان کی ضروریات کے لیے کافی ہوں، جیسا کہ قطر جس کے ساتھ سبزیوں کی پیداوار کے حوالے سے ہمارا باہمی تعاون کا معاہدہ ہے۔ ہم بیجوں کی پیداوار کے علاوہ آلو سے متعلقہ دیگر مصنوعات کے شعبے میں بھی چینی سرمایہ کاری کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ مشینی کٹائی اور کیڑے مکوڑوں کو کنٹرول کرنے کے شعبے میں بھی ان کے لیے بھرپور مواقع موجود ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارا جو پروڈکشن ہے جو ہماری پروڈیوس ہے، اگر وہ سپلائی چین چائنا تک ہمیں اس میں ایزمنٹ ہو جائے تو ہمارا جو اس میں، کیونکہ ڈیفینیٹلی سی پیک کے اندر یہ چیزیں بلٹ ان ہیں، تو ہمارے فارمرز کو بھی اور ہمارے پوٹیٹو گروورز کو بھی اور ایکسپورٹرز میں فائدہ ہوگا۔ دوسری بات اس میں یہ کہ جہاں ہم بات کریں گے اس فنش پروڈکٹ کی،
تو میں یہ اس بات پہ زیادہ آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا کہ ہمیں اس میں ویلیو ایڈیشن میں جانا چاہیے کہ اس میں بہت زیادہ اسپیس ہے, بہت زیادہ اس میں اپرچونیٹیز ہیں. خوراک لوگوں کی پہلی ترجیح ہے. جہاں لذیذ کھانا ہوتا ہے وہاں صارفین اور اس کی کھپت ہوتی ہے. ہم نے دیکھا کہ شہر کے مرکزی علاقے میں بیجنگ کے روایتی نوڈلز یا پھلوں کی سٹک لینے کے لیے دکاندار کے دروازے پر لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں, یہاں تک کہ یہ کھانے کے اوقات بھی نہیں ہیں. اور اگر آپ اس میں صرف چپس اور کرپس نہیں ہیں بلکہ بہت سارے اس کے یوزز ہیں. پوٹیٹو کو ہم اس میں کنفیکشنری میں یوز کرتے ہیں, پوٹیٹو سٹارچ, پھر اس کا کاسمیٹک میں اس کا بہت بڑا استعمال ہے, پھر ایون فارماسیوٹیکلس کا یوز ہے پوٹیٹو کا سٹارچ کا, اس کے بائی پروڈکٹس کا. تو یہ اس حوالے سے اس میں بہت سارا اس میں اسٹرینتھ ہے, بہت سارا اس کے اندر پوٹینشیل ہے جس کو پوٹیٹو کو ہم یوٹیلائز اس کو ہارویسٹ کر سکتے ہیں. وہ فیکٹری والے لے کے اس کو پروسیسنگ والے لے کے اور 2000 روپے کے جی اس کو بیچتے ہیں, اس کی چپس بیچتے ہیں, تو آپ اندازہ لگاتے ہیں اس میں کتنا FOH, کتنا مارجن اور کتنا پروفٹ اس میں بلٹ ان ہے. تو یہ میں جنرل آپ کو ایک اس کا کنسیپشن دے رہا ہوں. تو اس حوالے سے میں ویلیو ایڈیشن کی میں کہوں گا کہ اس میں فارمرز میں آئیں. اس میں ڈیفینیٹلی اس میں فروزن فرائز بھی ہو سکتے ہیں, اس میں چپس کرسپ بھی ہو سکتے ہیں, اس میں پوٹیٹو فلاور بھی ہو سکتا ہے, اس میں پوٹیٹو سٹارچ بھی ہو سکتا ہے. تو ایک لانگ چین ہے جس میں ہم اس میں ایڈریس کر سکتے ہیں اس کو, اور اس میں کوئی بہت زیادہ ہمیں راکٹ سائنس کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہمارے پاس ایمپل جو ہے وہ سرپلس ہے پوٹیٹو کا جس کو ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں. چین کے شہر بیجنگ میں پیلس میوزیم میں پاکستان کی گندھارا آرٹ نمائش کا آغاز ہوا ہے. یہ نمائش اب تک چین میں منعقد ہونے والی گندھارا آرٹ کی سب سے بڑی نمائش ہے. چلیں مل کر اسے دیکھتے ہیں. چین کا شہر ممنوعہ جو دنیا کا سب سے بڑا محل اور چینی ثقافت کا ایک مائکرو کاسم ہے. مارچ میں یہاں پاکستان اور چین کے ثقافتی آثار کے 200 سے زائد نوادرات کی نمائش کی گئی ہے. دیکھیں 175 پیسز ابھی ہم لے کے آئے ہیں, اور یہ ٹیکسلا میوزیم جو ہمارا نیشنل میوزیم کراچی کا ہے, اسلام آباد میوزیم اور بہت سی اور چھوٹی چھوٹی جگہوں سے بھی ہیں, مگر یہاں پہ زیادہ تر جو کنٹریبیوشن ہے وہ ہمارے نیشنل میوزیم کی ہے. لاہور میوزیم سے بھی کچھ پیسز ہیں. یہ تقریباً 3 مہینے ایگزیبیشن چلے گی. 200 سے زیادہ ثقافتی نوادرات نمائش کے لیے رکھے گئے ہیں, جن میں سے 30 چین سے نکلے ہیں اور قدیم زمانے میں گندھارا کے علاقے سے شاہراہ ریشم کے ذریعے چین کے علاقے تبت میں متعارف کرائے گئے تھے. ان دونوں ممالک کے درمیان ثقافتی تبادلے کا سلسلہ ہزاروں سال پرانا ہے. یہ نمائش حالیہ برسوں میں چین اور پاکستان کے درمیان ثقافتی تبادلے کا سب سے بڑا منصوبہ ہے. ہم پاک چین دوستی کے خیال کے ساتھ پروان چڑھے ہیں. مجھے یقین ہے کہ جب میں اپنے چینی دوستوں سے ملوں گا تو وہ بھی انہی جذبات کا اظہار کریں گے. ہمیں یقین ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک اثاثہ ہے, اور مجھے یقین ہے کہ چین میں بھی یہی احساس پایا جاتا ہے. اور میں بھی ہر دفعہ, یہ میرا کوئی چائنا میں 4-5واں چکر ہے, مگر ہر دفعہ بہت اچھا لگتا ہے یہاں کے ان کے جتنے بھی پیلس میوزیم ہے, ٹیمپل آف ہیون ہے, فوربڈن سٹی ہے, سمر پیلس ہے. اس نمائش کو چینی سیاحوں کی جانب سے خوب پذیرائی ملی ہے. معلوم ہوا ہے کہ یومیہ 40,000 سے زائد لوگ نمائش کا دورہ کرتے ہیں, اور چینی ناظرین کی طرف سے اسے بہت سراہا جا رہا ہے. اور یہ لوگ بہت ایکسائٹیڈ ہیں اور ہم بھی بہت ایکسائٹیڈ ہیں. پیلس میوزیم کے جو ڈائریکٹر ہیں وہ خود اس میں بہت انٹرسٹڈ ہیں کہ پاکستان کے آرٹیفیکٹس کو بہت زیادہ بتا رہے تھے کہ 40,000 جو ہیں وہ ٹورسٹ ہر روز جو ہے پیلس میوزیم کا چکر لگاتے ہیں. تو ہم امید یہی کرتے ہیں کہ پھر جو بھی آئے گا وہ یہ ایگزیبیشن بھی ضرور. چینی ناظرین میں گندھارا نمائش کی مقبولیت ان کے تجسس اور پاکستانی ثقافت کے لیے جذبے کی وجہ سے ہے. یہ اسی لیے ہے کہ بہت زیادہ انٹرسٹ ان کا ہماری ہیریٹیج میں اور ہمارے کلچر میں ہے. پاکستان کے لوگوں میں بھی چائنا کے بارے میں بہت زیادہ گرم جوشی ہے, اور جس کو بھی پتہ چلتا ہے کہ چائنا کے ویزے کھلنے والے ہیں وہ بہت خوش ہو کے اس بات کو دیکھ. بدھزم اور گندھارا آرٹ ہے, اس کا تعلق چائنا کی پرانی تہذیب کے ساتھ بھی ہے. اپنے پڑوسی ممالک کو جاننے سے ہمیں یہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ ہم خود کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں. ہماری تاریخ ہمارے پڑوسی ممالک کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, جیسا کہ
حقائق سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان کے بہت سے لوگ چین کے صوبے سنگ کیانگ میں تجارت کرتے تھے۔ در حقیقت ہمارے کچھ ثقافتی عناصر پاکستان سے آئے ہیں۔ نمائش کی مقبولیت کی ایک اور وجہ شاہراہ ریشم کا دیر پا اثر ہے۔ گندھارا نے جنوبی ایشیائی برصغیر کو شاہراہ ریشم کے ساتھ ملانے والے ایک مرکز کے طور پر ایک اہم کردار ادا کیا ہے، جو بحیرہ روم، ایران، وسطی ایشیا اور ہندوستان کی تہذیبوں کے لیے میٹنگ پوائنٹ کے طور پر کام کرتا ہے۔ متنوع ثقافتوں کے امتزاج سے ہی اس خطے میں گندھارا تہذیب ابری۔ اسی وجہ سے چین اور پاکستان کے مابین ثقافتی اور فنی تبادلوں کی ایک بھرپور تاریخ ہے۔ شاہراہ ریشم کے ذریعے گندھارا کی ثقافتی وراثت کو اس کے ماخذ تک پہنچایا گیا ہے اور یہ چین اور پاکستان کے درمیان ایک گہرے ثقافتی تعلق کا کام کرتی ہے۔ شاہراہ ریشم محض نقشے پر ایک لکیر نہیں بلکہ تجارتی راستوں کا ایک وسیع نیٹ ورک ہے جو ایک بڑے علاقے کو جوڑتا ہے۔ گندھارا نمائش نے چھنگھائی تبت سطح مرتفع کے فن کو شاہراہ ریشم سے جوڑنے کے لیے گندھارا آرٹ کا استعمال کیا ہے، جو شاہراہوں کا ایک جال ہے۔ یہ نمائش ظاہر کرتی ہے کہ چھنگھائی تبت سطح مرتفع کبھی بھی بند اور الگ تھلگ علاقہ نہیں تھا، بلکہ ایک فعال خطہ رہا ہے جہاں متنوع ثقافتیں باہم ملیں۔ ایک اہم علاقے کے طور پر اس نے دوسری ثقافتوں سے ثقافتی عناصر کے تبادلے کے ساتھ ساتھ ان عناصر کو اپنے اندر جذب کر کے اپنی ثقافت کو فروغ دیا ہے۔ یومیہ 40,000 زائرین کے علاوہ پیلس میوزیم کے آفیشل ویبو اور ویڈیو اکاؤنٹ وسیع تر سامعین کو آثار قدیمہ سے متعلق براہ راست نشریات پیش کرتے ہیں۔ گندھارا ثقافت کے حوالے سے چینی عوام کی فہم کو مزید گہرا کرنے کے لیے ماہرین کے لیکچرز کا اہتمام بھی کیا گیا ہے۔ اب یہاں آپ دیکھیں، جب سے میں آئی ہوں بہت سارے لوگوں نے بہت چیزیں پاکستان کے بارے میں پوچھیں اور ان کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا۔ ان کے جو منسٹر فار کلچر تھے وہ بھی ایک کنٹری کا ایک امیج ہوتا ہے جو کہ پھر آپ آتے ہو بتاتے ہو، تو لوگوں کا جو میڈیا کی پرسیپشن کچھ اور ہوتی ہے، جب ایکچولی ہمارے اس سے دیکھتے ہیں آنکھ سے تو پھر ان کو کچھ اور باتیں پتہ چلتی ہیں۔ 2019 سے تیار ہونے والی اس نمائش کا مقصد چینی سیاحوں میں پاکستانی ثقافت کو فروغ دینا ہے۔ یہ چین اور پاکستان کے درمیان 6 فروری اور 2 نومبر 2022 کو دستخط کیے گئے 2 مشترکہ بیانات میں سامنے آئی اور 2 طرفہ رہنماؤں نے اس کا خیر مقدم کیا ہے۔ نمائش کو باہمی افہام و تفہیم کو گہرا کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، خاص طور پر چینی زائرین میں گندھارا ثقافت کی اہمیت واضح کرنا ہے۔ تو موجودہ جو ایگزیبیشن ہے، ایک تو یہ ہے کہ ہماری جو پرانی کلچرل ٹائز ہیں، روابط ہیں، ان کو ایک طرح سے کنفرم کرتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ اس میں ہمارے جو کلچر ہے یا ہماری پرانی تہذیب ہے اس کو انٹرنیشنل لیول پر پروموٹ کرنے میں یہ بہت اہم کردار ادا کرے گی۔ اور اس میں یہ ہے کہ چونکہ ایگزیبیشن دیکھنے یہاں پر لوگ آئیں گے تو جو پیپل ٹو پیپل کنٹیکٹ ہیں گراس روٹ لیول پر وہ ہوں گے، اور اس سے ہمارا ٹورزم بھی پروموٹ ہوگا، کیونکہ پھر یہاں سے لوگ انسپائر ہو کر پاکستان جائیں گے۔ سال 2023 کو چین پاکستان ٹورزم ایکسچینج کے سال کے طور پر نامزد کیا گیا ہے، اور چین اور پاکستان کے درمیان عوام سے عوام کے مابین رابطوں کے فروغ کے لیے سلسلہ وار ثقافتی تبادلوں کی سرگرمیوں کا انعقاد کیا جائے گا۔ حال ہی میں چینی صدر شی جن پنگ نے عالمی تہذیبی اقدام پیش کیا، جس میں تہذیبوں کے تنوع، مشترکہ انسانی اقدار، وراثت کی اہمیت اور تہذیبوں کی اختراع اور بین الاقوامی سطح پر عوام سے عوام کے مضبوط تبادلوں اور تعاون کے لیے مشترکہ کوششوں پر زور دیا۔ نتیجتاً اس سے چین اور پاکستان کے درمیان ثقافتی تبادلوں میں آسانی ہوگی۔ ناظرین، پروگرام پاک چائنا ایکسپریس دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگلی دفعہ ملیں گے، خدا حافظ۔ چینی کی اسمگلنگ، ذخیرہ اندوزی اور منافع خوری کے خلاف بڑے کریک ڈاؤن کی منظوری۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی صدارت میں اجلاس۔ ناجائز منافع خوری اور اسمگلنگ کی اطلاعات پر سخت برہمی کا اظہار۔ عوام کو اسمگلروں، ناجائز منافع خوروں اور ذخیرہ اندوزوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ وزیر اعظم نے اسمگلنگ کے تدارک کے لیے کل اسلام آباد میں اجلاس طلب کر لیا۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में इजलास। लाहौर में जारी अवामी सहूलत के तरक्याती कामों और मुजव्वज़ा मंसूबों का जायजा। इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर और लाहौर सियालकोट मोटरवे लिंक रोड के मुजव्वज़ा मंसूबे पर ब्रीफिंग। पंजाब के अवाम से मुस्लिम लीग नून की हिमायत का इंतकाम लिया गया। पंजाब को एक नाअहल और कठपुतली वज़ीर आला के सुपुर्द किया गया। गुज़िश्ता हुकूमत ने पंजाब की तरक्की के सफर को दानिस्ता तौर पर रोका। वज़ीर आज़म। मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की मस्जिद नबवी में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री। रियाजुल जन्ना में नवाफिल अदा किए। मुल्क की तरक्की, खुशहाली और सलामती के लिए खुसूसी दुआएं। एक फितने की गलत पॉलिसियों से मुल्क बहरानों का शिकार हुआ। इमरान खान और